अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से होंगे हमारे साथ। और पाकिस्तान में जिस तरह कल एक बंदे को कत्ल किया गया रबुआ में, जनाब नगर जैसे सरकारी नाम से लोग जानते हैं, इसी पे बातचीत करेंगे कि आज ये हालात क्यों बने हैं और क्यों इतनी मजहबी नफरत फैलाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हाँ सर, ये आए दिन इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में देखने को आते हैं, तो ये क्या वजह है कि इस पे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही? और कई दफ़ा हमारी नज़र से गुजरती है कि कभी पेशावर में, कभी किसी दूसरे शहरों में अहमदियों को कत्ल किया जाता है, तो ना गवर्नमेंट इसमें कोई अपना किरदार अदा कर रही है और ना ही माशरा इसमें कोई अहम किरदार अदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं इसे? देखिए मुबारक साहब, बात यह है कि अगर रियासत फिक्रमंद हो तो तभी अमली इकदाम उठाए जाते हैं। जी। रियासत के सर पर से यूं भी नहीं दिखती अगर किसी एमडी का कत्ल होता है या कोई इस तरह मजहबी शिद्दत पसंदी से मारा जाता है, जो कुछ श्रीलंकन के साथ हुआ था जी। गुजरांवाला के अंदर, बिल्कुल। उसके बाद भी रियासत ने सिवाय बयानबाजी के कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि इससे नजर आए कि भाई रियासत फिक्रमंद है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है या माशरे के अंदर ये बिगाड़, इसको दुरुस्त करना भी तो रियासत की जिम्मेदारी है। बात यह है कि 30 साल पहले जब ये जहाद का तस्वर अवाम के हाथों में दे दिया गया था जी। एक खास मुहिम के तहत, ये उसके नुकसानात है जो कौम उठा रही है और उठाती चली जा रही। और उस वक्त भी बाद लोगों ने लिखा, बाद लोगों ने इस तरफ तवज्जो भी दिलाई कि जहाज जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत उसका ऐलान करे। लेकिन उस वक्त एक खबत सवार था ज़ियाउल हक साहब को भी, और उनके साथ जो उलमा का टोला साथ मिलता चला गया, वो वसअत पजीर होता चला गया, उसमें ग्रोह दर ग्रोह मिलते चले गए और उन्होंने ये समझा कि ये मौका मिल गया है हमें अपनी एक हुकूमत कायम करने का। तो इसलिए उन्होंने जो जहाद का तस्वर है उसको इस तरह आम कर दिया, गली कूचे में फैला दिया कि उससे फिर कोई भी महफूज नहीं रहा। अब आप देख लें जितने भी वाकयात हुए हैं वो इंफरादी नौयत के है, जिसका दिल करता है किसी को मजहब के नाम के ऊपर मार देता है, चाहे वो बैंक का चौकीदार ही हो, वो मजहब को सामने रख के इल्जाम लगा के तो अपने बैंक मैनेजर को मार देता है। यही कर एमडी के साथ हुआ है कि वो फर्द अकेला था और उसने अड्डे पे कहा कि जो मैं चाहता हूँ वो चुनारा लगा, नहीं लगा तो मैं जान ले लेता हूँ। अब ये जो नुकसानात हैं ये हम पिछले 30 साल से जो माशरे में एक रियासत के खामोशी इख्तियार की हुई है जहाज के मसले के ऊपर, उस तरफ अगर ये वापस नहीं लौटेंगे तो फिर ये है कि भाई जैसे कहना चाहिए कि माशरा जो है इसी तरह बिगाड़ चलता रह जाएगा और खाना जगह सूरत पैदा हो जाएगी और कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी भी लिखा है खुर्शीद अदीम साहब ने साफ अंदाजों में कि भाई ये अगर सिर्फ सूरज जो सूरह इसराफील है वही हमें जगा सकता है, और सूर फूंकने का मतलब ये है कि मोहलत अमल जो है तमाम हो चुकी है। अब वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आखिरी हाथों के ऊपर पहुंचे हुए हैं माशरे। हाँ सर, ये जो आज पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जो मजहबी नफरत है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपना किरदार अदा नहीं किया और जो कवानीन उस वक्त आपने मफादात के लिए बनाए थे वो पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं? देखिए किसी ने भी किरदार अदा नहीं किया, खाली सियासतदान नहीं है, तमाम माशरे के तमाम तबके हैं, सोसाइटी जो निखरती है वो सबकी कोशिशों से निकलती है। जिस बंदे ने दिखा, जिस बंदे ने कलम उठाया, उसको गांधी साहब है या उनकी जो टीम थी, वो सारों को आखिर मुल्क बदल होना पड़ा, सबको हिजरत करनी पड़ी। इसलिए कि अगर कोई सियासतदान साथ दे देता या कोई पढ़ा लिखा जो हमारे जिनको हम सो कॉल्ड उलमा कहते हैं जो इदारे बनाए हुए, वो कोई साथ दे देते तो बात बन सकती थी। लेकिन ये है कि उस वक्त ना सियासत जो हुकूमत में थे उन्होंने साथ दिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया, और जिसका नुकसान जो है वो वहीं उठा रहे हैं। आज जो कमजोर तबका था उनको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें हजारा बरादरी भी है, अहमदी बरादरी भी है। जी हाँ सर, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास इतना वक्त है कि इस तरह तवज्जो दे सके? देखिए तो
ہر چیز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ہم، جو قومیں اٹھی ہیں ان کے حکمرانوں کے پاس وقت تھا تو انہوں نے قوم کو اٹھانا نا. یہ صرف پرائرٹی کی بات ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. جی وقت سب کے پاس ہوتا ہے. جو صاحب دماغ لوگ ہوتے ہیں یا جو قوم کو لے کے آگے چلتے ہیں انہوں نے کوئی تختی نہیں لکھنی ہوتی. انہوں نے صرف قوم کو بیدار کرنا ہوتا ہے, ایک لائن دینی ہوتی ہے اور قوم کو اس لائن کے پیچھے لگانا ہوتا ہے. ہم خود اس طرف سے ہماری جتنی بھی سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس طرف سے غافل ہے. سب اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں. اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, اسی لیے معاملات جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں. خان صاحب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے اور آپ کے علم میں ہے جرمنی, امریکہ, دوسرے ممالک بھی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا اور مذہبی طور پہ بھی لوگوں کو اس طرح کسی کو قتل کیا جاتا ہے, کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے, کسی کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے, کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. ان چیزوں کا اثر ہمارے ملک پہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں اگر یورپ میں کوئی اس طرح کا واقعہ اول تو ہوتا ہی نہیں, مگر پھر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں فوری طور پر حرکت میں آتی, مگر ہمارے کیا وجہ ہے؟ یورپ میں یا مغربی دنیا میں جو حقوق انسانی کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ایک ویلیو ہے, ان کی ایک آواز ہے, ان کا ایک پریشر ہے. آپ ایک مہم نکالتے ہیں نا, وہ کہ ہمیں دستخط چاہیے, ہزارہ لوگ ایک دن کے اندر ان کی اس کے اوپر تحریک کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو بیچاری جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی, وہ بیچاری یتیموں والی زندگی گزار رہی ہیں. ان کو تو بندے نہیں ملتے کہ وہ اپنا اجلاس منعقد کر سکیں. ان کے جتنے بھی فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, میں نے بھی کئی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, وہ حاضری کیا ہوتی ہے, 60 آدمی آ گئے, 100 آدمی آ گئے, اس جہاں 22 کروڑ کی آبادی کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو تنظیمیں ہیں وہ فعال نہیں ہو سکی, لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر لوگ ان کا ساتھ دیں تو پھر ان میں ایک آواز پیدا ہو, ان میں ایک جان پیدا ہو. وہ تو بیچارے اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے. صرف مذہب ہی نہیں ہے, خواتین کے معاملات جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ خطرناک پاکستان میں حالات بدلتے رہتے ہیں. ان میں بھی وہ بیچارے آواز اٹھاتے ہیں, ان میں بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ قوم کا شعور جو ہے وہ بیدار کرنے کی بات ہے. وہ کوئی ایسی لیڈرشپ جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا پاکستان میں. ایک اور بڑی اہم چیز ہے, جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے پھر بے شمار جو لوگ ہیں, علماء ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, وہ آ جاتے ہیں کہ جناب یہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس کے اوپر مقدمات نہ چلاؤ, انڈر پریشر کیا جاتا عدالتوں میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ایک بندے نے قتل کر دیا, دوسری طرف آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ یہی تو رونا ہے, یہی تو بات ہے نا, قوم پہ شعور نہیں ہے کہ کیا ہو, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. ایک انسانی جان کا جانا یا انسان کو اس طرح قتل کر دینا برسر عام سڑک کے اوپر کتنی بڑی گناہ ہے. یہ تصور نہیں ہے. یہ تصور جو ہے قوم میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو کسی کو مارے گا, جو کسی کو قتل کر دے گا خدا کے نام کے اوپر, اس سے خدا خوش ہوتا ہے, اس کو جنت ملتی ہے. یہ تصور جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے کہ اس معاشرے میں سے یہ چیز نکال کے اصل حقیقت اسلام کی بتائی جائے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, اسلام کی تعلیم کیا ہے. ہر ایک کے دل میں یہ راسخ کر دیا گیا ہے کہ بھئی جو کسی کافر کو مارے گا, جو کسی جس کو گستاخ کو الزام لگا کے اس کو مار دو گے تمہیں جنت مل جائے گی. تو جنت کے چکر کے اندر جو ہے جو جاہل طبقہ ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن خاصا یہ شعور جب تک قوم پیدا کرنے کی جب تک نہیں پیدا ہوگا ان حالات کو تبدیلی کے امکان نہیں. آج بھی پاکستان میں جس طرح پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں اس طرح کے بل پاس کیے جاتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ, اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کے نکاح تو پہلے بھی ہو رہے تھے, تو یہ تبدیلی کوئی ضروری تھی جو یہ کارنامے اپنی طرف سے جو انجام دے رہے ہیں؟ اب اسی پہ دیکھ رہے نا, کوئی آواز اٹھی ہے پورے پنجاب میں سے کسی طبقے سے کسی نے اس معاملے میں آواز اٹھائی ہو؟ اس لیے ایک معاشرہ جو ہے وہ ہر کوئی اپنی اس میں پڑا ہوا ہے. ایک سوسائٹی جسے کہتے ہیں, ایک ملکی کے ہم قوم کا مفاد کس میں ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. تو ہر کوئی ایک دوسرے سے لاپرواہ ہوا ہے, ہر ایک کو اپنی ہر سوسائٹی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر ہی آواز اٹھ جاتی تو وہ ممکن ہے کہ یہ واپس لے لیا جاتا یا
کوئی اس پہ یہی لکھ دیتا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہوا تمہیں، یا اس سے نقصان کیا ہو رہا تھا معاشرے کو. آخر 75 سال سے پاکستان میں نکاح ہو ہی رہے ہیں نا پنجاب کے اندر. بالکل ہو رہی. بلا ضرورت چیز کو کیوں نام اٹھا کے آپ نے معاشرے کو جو ہے سوسائٹی کو معاشرے میں سوسائٹی کو آپ نے گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی نہیں بولا اس کے اندر. بہت شکریہ خان صاحب کا. تھینک یو. ناظرین، عرفان خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ تھے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. پاکستانی معاشرے میں دن بدن ان چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ. اگر آپ بھی پروگرام کرنا چاہیں تو ہمارے جو اسکرین پہ نمبر ہے یہاں رابطہ قائم کریں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.